آج کا پیغام اس عظیم خدا کے بارے میں ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب بند راستے اور بند گلی کی طرح ہمیں صورتحال دکھائی دیتی ہے، جب انسان کی عقل جواب دے دیتی ہے اور وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، اب کوئی صورتحال ممکن ہی نہیں جب ہم مشکل میں سے نکل سکیں۔ مگر بائبل مقدس ہمیں ایک سچائی سکھاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ناممکن چیزیں یا کام دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کی آنکھوں سے خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے جو اس پیغام کی میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات، خدا کی قدرت کی نوعیت کو دیکھیں گے۔ دوسری بات، بائبل مقدس میں سے ناممکن کو ممکن کر دینے کی مثالیں، اور تیسری بات، ہماری زندگی میں ایمان کا کردار۔ پہلا حصہ، خدا کی قدرت کی نوعیت۔ میرے عزیزو، خدا لامحدود خدا ہے، یعنی خدا کے نزدیک وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ خدا کو اپنی قدرت دکھانے اور کام کرنے کے لیے وقت کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ پر قید ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی لمحہ وہ آپ کی زندگی میں بڑے اور عجیب کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بیماری، کوئی کمی، کوئی رکاوٹ بڑی نہیں، کیونکہ اپنی قوت اور اختیار میں وہ خود خدا ہے، بڑا خدا ہے، ہر چیز سے خدا، ہر چیز سے بڑا خدا ہے۔ آپ کے دکھ سے، آپ کی بیماری سے، پریشانی سے، حالات سے اور مصائب سے بڑا خدا ہے۔ جب آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 32واں باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ خدا حالات کو پلٹنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں انسانی ہمت، طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا ہونے لگتی ہے، وہاں خدا کے کام کا آغاز ہوتا ہے اور خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ لازر کی موت کے 4تھے دن بعد آنا، اس وقت جب نا امیدی انتہا کو تھی اور مایوسی تھی اور کوئی امید کی کرن باقی نہیں تھی، یہاں تک اس کی بہنیں نا امید ہو چکی تھی کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح سے کہا، اس میں سے بدبو آنے لگی ہے۔ اس وقت خدا نے اپنی قدرت اور اختیار کو دکھایا اور ناممکن کو ممکن کر دیا۔ لازر کی موت زندگی میں بدل دی۔ خدا وہاں سے راہ نکالتا ہے جہاں کوئی راہ نہیں ہوتی، بڑے سمندر، بحر کلزم سے راستہ بناتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ ہمارا خدا لامحدود خدا ہے، اور خدا کی قدرت کی نوعیت کا اظہار اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے ان مثالوں پر غور کریں گے جو ناممکن کو ممکن بناتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی خوبصورت اور ایمان افروز تمثیل، مثال ہماری زندگی میں جو ہے اور کلام مقدس میں جو میرے اور آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے درج کی گئی ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب ہے، جہاں ابراہیم اور سارا کی مثال، سارا کی کہانی، سارا کا کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دونوں بوڑھے تھے، اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔ ابراہیم بوڑھا تھا، مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ جب خدا پھر سے اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا جو سارا سے ہوگا، تو اس نے کہا نہیں، کاش اسماعیل ہی تیری حضوری میں جیتا رہے۔ یہاں اس کے ارادوں سے، اس کی بات سے نا امیدی کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو وہ سارا کے بطن سے رکھتا تھا۔ لیکن خدا نے اسے کہا، ایسا بھی ہوگا، میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا، لیکن وعدوں کا فرزند وہ ہوگا جو سارا سے پیدا ہوگا۔
اور میرے عزیزو، جب فرشتہ خدا کے فرشتے پھر سے ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سارا کہاں ہے، تو ابراہیم کہتا ہے کہ سارا اپنے خیمہ میں ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے فرشتے نے کہا کہ آئندہ بہار میں این موقع پر جو ہے اگلے سال میں جب ہم آئیں گے تو سارا کی اولاد ہوگی، سارا کے بیٹا ہوگا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب سارا نے اس بات کو سنا تو وہ ہنسی، اپنے دل میں ہنسی، اور اس نے کہا کہ کیا سارا کے لیے یا اب ایسا ممکن ہے کہ میں اولاد پیدا کر سکوں؟ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سنیاس کے بعد، عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے، ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، قوت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا، اور وہ جان گئی۔ پہلے وہ ہنسی لیکن پھر اس وعدے پر ایمان لے آئی۔ یہ ناممکن بات تھی کہ وہ مردہ بدن کے ساتھ بچے کو جنم دے۔ سنیاس یعنی وہ عمر کا حصہ جس کو آپ مینوپاز کہتے ہیں، جس میں عورتوں کو ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، اور وہ طبعی اور قدرتی طریقہ جسے کوئی عورت اولاد پیدا کر سکتی ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ نظام اس کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت میں داخل ہو چکی تھی جہاں امید ہی نہ تھی کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ لیکن عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ اس نے وعدے کو سچا جانا، وعدہ کرنے والے کو سچا جانا، اور جب وہ وعدہ کرنے والے پر ایمان لے آئی، پہلے وہ ہنسی لیکن فرشتہ نے اس سے کہا کہ یہ ممکن ہے۔ سارا کیوں ہنسی؟ کیا خدا کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ کیا میرے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ این اگلے سال ممکن جو وقت ہے اس پر سارا کے اولاد ہوگی، اور جب خدا نے ایسا کہا تو سارا نے طاقت پائی، قوت پائی، اور اس نے اولاد کو جنم دیا۔ موجودہ دور میں ہماری کچھ بہنیں اولاد نہ ہونے کے سبب سے پریشان رہتی ہیں، شاید ان کو ہارمونل پرابلمز ہیں یا گائنی کے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیں آج خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ایمان سے اسے اپنی زندگی میں لیں، اسے قبول کریں، خداوند کی آواز سنیں جو آپ کی مایوسی میں اور نا امیدی میں آپ کو کہتی ہے کہ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ جب آپ ایمان لائیں گی آپ اپنی زندگی میں معجزات کو دیکھیں گی، آپ اپنی زندگی میں ناممکنات کو دیکھیں گی۔ جس طرح سارا نے بے ایمانی کی حالت میں جب یہ دیکھا کہ وعدہ کرنے والا سچا ہے، وعدہ کرنے والا زندہ ہے، وعدہ کرنے والا ناممکنات کا خدا ہے جو سنیاس کے بعد بھی اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے مردہ جسم کے ساتھ اولاد کو جنم دیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو، وہی خدا میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل اور ناممکن نہیں۔ دوسری مثال جو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں، موسیٰ اور بحر کلزم۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اسرائیلی قوم سمندر اور فرعون کی فوجوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، دونوں طرف موت تھی، دونوں ہی صورتوں میں ہلاکت ہے، دونوں ہی صورتوں میں بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چند انسانوں کی موت نہیں، چند انسانوں کی ہلاکت نہیں، بلکہ پوری قوم موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہلاک کرتا ہے، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کے ہاتھوں سے موت سے بدتر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اب موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کاموں کو دیکھو، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، جن مصیبتوں کو، جن مسائل کو آج دیکھتے ہو، جن سے تم گھبرا رہے ہو، جن سے پریشان ہو رہے ہو، ان کو دوبارہ کبھی بھی نہ دیکھو گے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار خدا خود ہمیں ایسے حالات سے دوچار کرتا ہے جہاں آگے مصیبتوں کے کلزم اور پیچھے مشکلات اور دکھوں کی فوجیں ہمیں
گھیری ہوتی ہیں، گھیرے رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ان میں اپنی قدرت دکھاتا ہے اور بڑی قدرت کے ساتھ بحر کلزم میں سے، مصیبتوں کے کلزم میں سے، دکھوں کے، بیماریوں کے، آزمائشوں کے کلزم میں سے ہاتھ پکڑ کر نکالتا ہے۔ وہ سمندروں کو خشک زمین بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ اور یاد رکھیں خدا چاہتا تو بنی اسرائیل کو کسی اور راہ سے بھی لے جا سکتا تھا۔ خدا چاہتا تو فرعون کے دل کو کچھ دیر کے لیے اور نرم کر سکتا تھا، تاکہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے راہ کو ہموار کر سکے، وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے۔ لیکن خدا نے اسی وقت فرعون کے دل کو پھر سے سخت کیا، تاکہ خدا اپنی قدرت نہ صرف قوم بنی اسرائیل کو، نہ صرف فرعون کو، بلکہ وہاں پر موجود ہر ایک قوم کے دل میں اپنا ڈر اور اپنا خوف بٹھا سکے۔ جب ہم گنتی کی کتاب میں راحب خاشع کے خداوند خدا سے متعلق، اسرائیل کے خدا سے متعلق بیانات کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ راحب بیان کرتی ہے کہ ہمارے دل زندہ خدا کی قدرت کو دیکھ کر کانپ گئے، اس لیے کہ اس نے بڑی قدرت کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو بحر کلزم میں سے نکالا اور فرعون کی فوجوں سے بھی، فرعون کے رتھوں سے رہائی بخشی، اور پیچھا کرنے والے فرعون کے رتھ اور فوجیں جن کی بابت موسیٰ نے کہا کہ تم ان کو دوبارہ نہ دیکھو گے، وہ زندہ ہی نہ رہے کہ وہ ان کا پیچھا کر سکے۔ اس طرح میرا اور آپ کا خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، ناممکن کام کرتا ہے، عجیب کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے اور قدرت کو دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو بحر کلزم میں سے گزارنا چاہتا ہے۔ آج وہ آپ کے لیے بحر کلزم کو دو حصے کرنا چاہتا ہے، تاکہ اپنی قدرت کو، اپنے اختیار کو نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ ارد گرد بسنے والے لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کس قدر پیار کرتا ہوں۔ کیونکہ جب خدا کام کرتا ہے، جب خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو فوجیں ہلاک اور بحر کلزم دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور خدا کی قدرت اور خدا کا جلال، خدا کی قدوسیت نظر آتی ہے۔ تب ہی آپ اور آپ کے گرد رہنے والے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ناممکنات کا خدا آپ کے ساتھ ہے، معجزات کا خدا آپ کے ساتھ ہے، اور لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری مثال جو ہم اس ضمن میں دیکھتے ہیں وہ ہے ایلیا اور آسمان سے آگ نازل ہونا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 18ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں ایلیا جب بال کے پجاریوں کو اور نافرمان اسرائیلیوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ آج معلوم ہو جائے کہ کون سا خدا زندہ خدا ہے۔ اگر جو خدا آسمان سے آگ نازل کرے وہی خدا زندہ خدا ہوگا، اگر بال ہی خدا ہے تو اس کی پوجا اور عبادت کرنا، اور اگر خداوند ہی خدا ہے تو آج کے دن تم جان لو گے کہ اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے آگے جھکنا روا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے پہلا موقع بال کے پجاریوں کو دیا گیا، مذبح بنایا گیا، بیل کاٹے اور قربان پر رکھا گیا، اور بال کے پجاریوں سے کہا گیا کہ مانگو اور اپنے خدا سے کہو، اپنے دیوتا سے کہو کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے آگ نازل کرے۔ اب ان کے مانگنے کا سلسلہ شروع ہوا، صبح سے دوپہر تک انہوں نے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ اٹھے اور اس کے گرد کودنے لگے، مذبح کے گرد کودنے لگے، پھر بھی جواب نہ ملا۔ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا وہ تو دیوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سفر میں ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو، ضرور ہے کہ اس کو جگایا جائے، ہو سکتا ہے وہ خلوت میں ہو اور اس کو اور زور سے پکارو۔ لکھا ہے وہ پکارتے رہے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو نشتروں سے زخمی کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے، بلند آواز کے ساتھ پکارتے رہے، لیکن شام تک کوئی جواب نہ ملا۔ جب وہ ہار گئے، جب وہ تھک گئے، اس کے بعد ایلیا میدان میں آتا ہے۔ ایلیا خدا کے سامنے
سامنے آتا ہے ایلیا خدا کے نام سے وہاں پر مذبح قائم کرتا ہے. لکھا ہے پھر ایلیا آیا, اس نے پہلے مذبح کو ڈھا دیا, مذبح دوبارہ سے تب بنایا گیا, 12 پتھر لیے گئے جو اسرائیل کے بزرگوں کے نام سے رکھے گئے, پھر بیل کاٹا گیا وہ اوپر رکھا گیا, پانی ڈالا گیا, 2-3 بار پانی ڈالا گیا, یہاں تک کہ مذبح کے گرد جو کھائی کھودی گئی تھی وہ پانی اس میں سے بھی بہہ کر باہر نکلنے لگا. وہاں ہمیں ایلیا کی دعا سنائی دیتی ہے. ایلیا نے چند جملوں پر مشتمل دعا کی. ایلیا کی دعا کچھ یوں تھی, اے خدا ابراہیم, اسحاق اور اسرائیل کے خدا, آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, اور میں نے ان باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خدا, میری سن, تاکہ لوگ جانے کہ تو ہی خدا ہے اور تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. میرا ایمان ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ ایلیا کی یہ شرط کہ آسمان سے آگ نازل ہوگی خداوند خدا کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے, خداوند خدا کو جو ہے حیران کر دیتی ہے. خدا ضرور اس بات سے حیران ہوا ہوگا کہ ایلیا کا ایمان اتنا بڑا ہے, ایلیا مجھے اس قدر جانتا ہے, ایلیا اس قدر ایمان رکھتا ہے کہ میرے کہنے پر, ایلیا کے کہنے پر خدا آسمان کھولے گا اور آسمان سے آگ نازل کر دے گا. ایلیا جانتا تھا خدا کے لیے آسمان سے آگ نازل کرنا ناممکن کام نہیں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا خدا ناممکنات کا خدا ہے. اگر ایلیا کے کہنے سے آسمان بند ہو سکتا اور کھل سکتا ہے تو ایلیا کے کہنے سے آسمان سے آگ نازل ہو سکتی ہے. میرے عزیزو, یہاں ایک بات قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ایلیا, الیشا, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا تھا کیونکہ ان کے ایمان بڑے تھے. لیکن یعقوب جب اپنا خط لکھتے ہیں مقدس ایوب تو وہ بیان کرتے ہیں ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, کمزوریوں سے بھرا ہوا تھا, وہ بھی ڈر جاتا ہے, چھپ جاتا ہے ایزبل کے نبیوں سے, ایزبل سے ڈر کے غار میں چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو گیا, وہ ڈر گیا. لیکن خدا اس کو اس ڈر اور خوف کی کیفیت میں سے بھی باہر لے آتا ہے. لیکن یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلیا کا خدا آپ کا خدا بھی ہے, وہ اسی طرح ناممکن کو ممکن بناتا ہے. جسے آپ مانگتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے, اس لیے کہ آپ کمزور ہو سکتے ہیں. آپ ایلیا نہیں, آپ الیشا نہیں, آپ ابراہیم نہیں, آپ اسحاق نہیں, آپ اگرچہ یعقوب بھی نہیں ہیں, لیکن وہ خدا وہی خدا ہے جو ابراہیم کا خدا تھا. آپ کا خدا وہی خدا ہے جو ایلیا کا خدا تھا. آپ کا خدا وہی خدا ہے جو موسیٰ کا خدا تھا, اور آج بھی آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. اگرچہ موجودہ دور میں اتنے بڑے معجزات کی ضرورت نہیں, اگرچہ موجودہ دور میں ایسے بڑے بڑے اور عجیب کام اور معجزات نہیں ہوتے, لیکن خدا آج بھی دعائیں قبول کرتا ہے, آج بھی خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے, آج بھی دعا کے سبب سے زندگیوں میں بڑے بڑے اور عجیب کام ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا خدا ناممکنات کا خدا ہے. اگلی بات ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں جہاں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ ہمیں مقدس متی کی انجیل اس کے 14ویں باب میں دکھائی دیتا ہے. یہاں ہم سیکھتے ہیں تھوڑے میں برکت. یہ ایک بہت بڑا بھید اور مکاشفہ ہے. کبھی کبھار ہم بہت مانگتے ہیں, زیادہ کی توقع کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ معجزہ ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی قدرت بڑے بڑے کام کرتی ہے. یہاں ہم خدا کو خدا کی حضوری میں دینے کے تعلق سے بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی کوئی چیز, کوئی نعمت, کوئی برکت, کوئی صلاحیت خدا کو دیتے ہیں تو خدا اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے, خدا اس کو بڑا کر دیتا ہے. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں شاید اس وقت کے 2 لوگوں کی خوراک ہوں گی, لیکن مسیح کی برکت نے اسے 5000 لوگوں کے کھانے کے لیے ممکن بنا دیا.
शागिर्द परेशान थे, कैसे होगा, इस कदर अवाम को, इस कदर मजबे को, हजारों लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए, कैसे शेयर करें, पैसे कहां से आएंगे। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने सवाल रखा, कहां से होगा। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत उनकी सोच से बाहर थी और मसीह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 5 रोटियों और 2 मछलियों को जब बरकत के साथ बांट दिया गया तो उससे हजारों शेर हुए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, टोकरे बच भी गए। आज भी हम अपने महदूद और कम वसाइल से परेशान होते हैं, लेकिन याद रखें, खुदा थोड़े में बरकत डालता है और इस कदर डालता है कि शेर होने के बाद भी बच जाता है। और यूं खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। तीसरा हिस्सा हमारी जिंदगी में ईमान के किरदार से मुत्तलिक है। ईमान इंसानी अक्ल से आगे है। जब इंसानी सोच ये कहती है ये कैसे होगा और किस तरह से होगा, तब ईमान कहता है कि सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी कहा, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, इनको रुखसत कर दे कि अपने लिए खुद ही रोटियां मोल लें और खाएं। लेकिन तब खुदा ने अपनी कुदरत के साथ 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत देकर मुमकिन कर दिया कि हजारों लोग उनसे शेर और आसूदा हो सके। शागिर्दों की सोच इंसानी अकल और इंसानी जहन के मुताबिक थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर जब हम ईमान रखते हैं तो ईमान वो काम करता है जो नामुमकिन होता है। और इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जिन चीजों को हम नहीं देखते, खुदा उन चीजों को ईमान के सबब से मुमकिन ठहराता है। और सारा के बाबत, इब्राहिम की बाबत भी इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि ईमान ही से सारा ने औलाद को पाया। पहले वो ना उम्मीद थी, पहले वो मायूस थी कि अब मुझसे औलाद नहीं हो सकती, लेकिन जो ही उसने खुदा के वादे पर यकीन किया, बुढ़ापे में औलाद को जन्म देने का वसीला और सबब बनी। दूसरी बात, खुदा दुआ के सबब से नामुमकिन को मुमकिन करता है। यानी दुआ नामुमकिन को मुमकिन करने का हथियार है। जब हम दुआ में नामुमकिन को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो वो अपने तरीके और वक्त से जवाब देता है। सो मेरे अजीजों, सब्र करें और खुदा पर भरोसा रखें। याद रखें, ताखीर हमेशा इनकार नहीं, देर का मतलब ना नहीं। खुदा का वक्त कामिल है। उसने यूसुफ के ख्वाबों को हकीकत में बदला, लेकिन वक्त पर लाजर को जिंदा किया, लेकिन अपने वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह को जलाल बख्शा गया, लेकिन अपने वक्त पर। और उन वक्तों की बाबत सिर्फ खुदा जानता है। आज हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह है कि आप चाहे बीमारी में हैं, माली तंगी में हैं, किसी रिश्ते के बहरान में हैं, याद रखें आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। उसने कल भी रास्ते बनाए, वो आज भी रास्ते बनाता है और वो आगे भी आपके लिए रास्ते बनाएगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और 27वीं आयत में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आए रोजाना दुआ में अपने मसाइल को खुदा के सुपुर्द करें। बाइबल के वादों पर यकीन रखें, जिस तरह सारा ने बाइबल मुकद्दस के वादों पर यकीन किया। अपने खुदा को पुकारें जो नामुमकिनात का खुदा है और जिससे सब कुछ हो सकता है। खुदा आपकी जिंदगी में नामुमकिनात को मुमकिनात में बदले। आमीन। खुदा आपको इस पैगाम के वसीले से बरकत दे और आपके लिए नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाए। कमेंट में आमीन लिखें और इस कलाम को दूसरों के साथ बांटें। खुदा आपको बरकत दे।